الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 پارہ نمبر 13 کی آیت نمبر 32 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آج کی آیت میں بھی کچھ فاسد خیالات اور نظریات انبیاء اور اولیاء کے حوالے سے جو ہے ان کے بھی شکوک و شبہات کا ازالہ ہوگا۔ بالخصوص آیت نمبر 37 دیکھتے ہیں، 32 سے آغاز کر رہے ہیں، وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، تو کیا وہ اللہ جو ہر نفس پر ان کے کاموں کے ساتھ اینی ٹائم نگراں ہے، یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے سانس لینے والی جتنی بھی مخلوق ہے اس سانس لینے والی تمام مخلوق پر ان کے کرتوتوں کے ساتھ، ان کے کام کے ساتھ، ان کے عملوں کے ساتھ ان ٹائم نگراں ہے، نگہبان ہے۔ یہ اللہ ٹھیک ہے، خدا کی نگہبانی میں ڈسکنٹینیو نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ آپ کے اور آپ کی اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ وہ قائم ہے، نگراں ہے، محافظ ہے، دائمی نگہبان ہے۔ اب کمپیئر کر کے اللہ پاک فرما رہا ہے، کیونکہ اوپر نبی کی تکذیب ہوئی تھی کہ جو میرے نبی کو جھٹلائیں گے تو پہلے تو نبی کو کہا حبیب پریشان مت ہوئیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، ان کا انجام کیا ہوگا وہ آپ خود دیکھ لو گے، فکیف کان عقاب۔ تو اللہ نے پہلے دفاع رسالت فرمایا اور پھر اپنا پاور بتا رہا ہے کہ تو ایسا نہ سمجھنا کہ میں نے جو تمہیں عذاب دینے کے حوالے سے کہا ہے تو میں ایزی ہوں، ایسا نہیں، میں وہ اللہ ہوں جو ہر نفس کے اعمال پر اینی ٹائم نگراں ہوں۔ آئی ڈونٹ کیئر کہہ کے تم ابھی تو چلے جاؤ گے، لیکن جاؤ، کہاں تک جاتے ہو جاؤ، ہر سانس اور سانس میں کیا کیا کرو گے وہ سب پر میں اینی ٹائم نگراں ہوں۔ یہ اپنا پاور بتا رہا ہے۔ اب اس کو آگے کی آیت سے اگر ربط سمجھے گا تو اللہ اپنے محبوب کے دشمنوں کو جو وارننگ دیا ہے اسٹیٹس بتا کر کے دیا ہے کہ ایسا نہ سمجھنا خالی وارننگ ہے۔ جیسے بہت سارے کفار کہتے تھے اللہ اگر عذاب نازل کرنے والا ہے تو کیوں نہیں نازل کرتا، ہم تو تمہیں تو لا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہے نہیں؟ تو اس میں بھی ممکن تھا تو اللہ پاک نے اپنا اسٹیٹس بتایا، جاؤ جب تک سانس لینا ہے لو، جب تک برتنا ہے برت لو، میں اینی ٹائم نگراں ہوں تمہارے کیے پر، تمہارے اعمال پر۔ یہ اللہ نے اپنی شان بتائی۔ اب جس کو مشرکین پوجتے تھے
अब उसको एक तरफ रखकर कहा वजअलू लिल्लाहि शुरका, जबकि कुफारो मुशरिकीन ने इस अल्लाह का शरीक ठहरा लिया है। ये देखिए लेवल समझे, जो लेवल वाला अल्लाह है ये इतना आला अल्लाह है जो हर तरह से निगरां है। एक बात याद रखिए, बड़ी खूबसूरत बात याद आ रही है कि इस बात का सारे मजहब के मानने वालों पर का इत्तेफाक है कि क्रिएटर अल्लाह है। अब नाम अलग अलग है, समझ रहे हैं, कोई राम कहता कोई कृष्णा कहता, वो नाम, लेकिन गॉड मानता है, सब नाम में फर्क है। आपको जो जिस क्रिएटर का दर्श दिया गया है, पारा नंबर 25 की आयत में है कि आपका पूरा वजूद अल्लाह के खालिक होने की दलील है। आपका पूरा वजूद जाहिर है। हम पूछेंगे नाखून किसने पैदा किया, आप कहोगे एक पैदा करने वाला है। आपके जितने भी वजूद का हर पार्ट, उसके बारे में कहेंगे किसने पैदा किया, भगवान ने पैदा किया। अगर हिंदू है मुस्लिम है वो लोग अपने अपने हिसाब से कहेंगे, मगर वो कहेंगे कि एक है पैदा करने वाला, एक है पैदा करने वाला। तो ये जो इश्तिराकी नजरिया गैरों में पाया जाता है, पूरा कसरत से जो नजरिया पाया जाता है, ध्यान, कसरत से जो नजरिया पाया जाता है, कहीं जाइए तो 10 दिन वाला माबूद है, कहीं जाइए 20 दिन वाला माबूद है, मगर वो माबूद का तसव्वुर रखते हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, आप पर अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान किया है। क्रिएटर होने में अल्लाह ताला अपने आप को प्रमोशन या प्रमोट नहीं चाहता है कि मुझे हाईलाइट क्रिएटर होने में करो, नहीं, एक होने में करो। और उस एक होने की दलील नबी देंगे। अंबिया किराम को, रसूलों को क्रिएटर का पता देने के लिए नहीं भेजा जाता है, एक क्रिएटर का पता देने के लिए भेजा जाता है। समझ रहे ना आप? इसीलिए जो नबी के जरिए से मानते हैं उसको बिलीवर कहा गया है, और जो आम मानते हैं कि भगवान है, ये है, वो है, उसको बिलीवर नहीं कहा गया। समझ रहे? तो एक अल्लाह को मानने वाले, एक खुदा को, एक गॉड को, एक माबूद को बहुत है मानने वाले, लेकिन नहीं, एक अल्लाह को मानने का जो पैमाना है वो पैमाना तौहीद का रिसालती पैमाना है। तो नबी जो भेजे जाते हैं वो तौहीद का भरोसा बनकर के भेजे जाते हैं, और उस एतबार से जब आप मानते हैं तो आप सच्चे मुवाहिद और सच्चे क्रिएटर को आप मानते हैं। अल्लाह उसी की तरफ इशारा कर रहा है। असल एक सवाल हुआ, अहद माने होता है एक, और वाहिद माने भी एक होता है, फर्क क्या है दोनों में? है ना, कुरान में तो कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अब दोनों में उर्दू में तर्जमा है एक, उर्दू में तो एक ही बोलते हैं ना, वाहिद, वन पीस, सही है। फर्क क्या है? अहद जब कहा जाता है तमाम माबूदों को देखते हुए कहा जाता है, तमाम माबूदों को, यानी एक तमाम अपने अपने हिसाब से मानने वालों, वो नहीं है, ये एक है और मेरा महबूब कह रहा है। समझ रहे हो? ये एक है, मेरा महबूब कह रहा है। तो कसरत के मुकाबले में जब बोला जाए तो अहद है, और मान लेने के बाद जो अकीदा रखा जाता है वो वाहिद है, अकेला का अकीदा रखा जाता है। इसीलिए लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, क़हार भी सिफत लाई गई। जाहिर है जब खुदा को एक मानोगे तब न क़हार को मानोगे। तो अहद को आपने माना और इस मानने को रूप दिया वाहिद का, तो क़हारियत भी मान रहे हो आप, जब्बारियत भी मान रहे हो आप। समझ रहे आप? और ये अहद का जो सबसे खूबसूरत पैमाना नबी देते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कुल हुवल्लाहु वाहिद नहीं कहा, कुल हुवल्लाहु अहद। अहद मान लो, नबी के ऊपर भरोसा करके माबूदों को रखो, हाँ सारे माबूद हैं, हाँ लात उज़्ज़ा हुबल वगैरह वगैरह, ठीक है। हबीब ऐलान कीजिए वो है, वो है, वो है, वो है, वो है, वो है, ये है एक अल्लाह अहद। देखा आपने? तो कसरत के मुकाबले में वहदत, यहां अहद का उम्दान। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि जो कायम है तमाम नफ्स पर उसको आप महसूस करो। महसूस से मुराद अपने दिमाग में रखो। और जिन लोगों ने इस अल्लाह का शरीक ठहराया, क्या वो दोनों बराबर हैं? नहीं है, क्योंकि ये बने सो है, वो बनाने वाला है। जिसको तुम पूछ रहे हो ना, वो तुम खुद देख रहे हो, सजा धजा के लाए हो तुम। वो खुद तुम्हारे हाथ पांव के मोहताज हो, वो तेरी दस्तगीरी क्या करेंगे? सही है? हाँ, तो ये बराबर नहीं हो सकते। फिर भी अगर कहते हो
پھر بھی اگر کہتے ہو تو حبیب بڑا اسٹرانگ عنوان ہے، کل سموہم، ان سے نام پوچھئے ذرا، یہ تمہارے معبود کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ اور بغیر دلیل کے نہیں بولنا، خالی محمد دلیل دیں گے ایسا نہیں، تم بھی دلیل دینا، ریفرنس ٹو کانٹیکٹ بتانا، اور اس کے بعد اگر نہیں ہو سکتا تو ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا تم ایسی بات بتا رہے ہو جو اللہ زمین پر جانتا ہی نہیں۔ اس لفظ پہ غور کیجیے، آپ بہت ہی ترجمہ میں نے ایکشن دے کر کیا تاکہ آپ سمجھیں، اللہ سب جانتا ہے کہ نہیں، لیکن یہاں پر جو جاننے کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے میں تو معبود پیدا ہی نہیں کیا، میں تو جانتا ہی نہیں کوئی معبود بھی ہے۔ دیکھیے یہ ہے اصل مراد، ورنہ کیا ہے سرکری لوگ کہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کچھ علم نہیں جانتا، یہاں پر جو نہ جاننے کی مراد یہ ہے، جیسے آپ کے پاس بھی بولتے نا کوئی اگر آگ ہے تو آپ ہی بولتے نا میں کیسا بولے کہ میرے کو تو معلوم ہی نہیں، یہ دیکھو ہے نا معلوم ہی نہیں۔ یہ تو جس معبود کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، ارے میں نے تو زمین میں میں تو جانتا ہوں، عالم الغیب والشہادہ ہو کر میں نہیں جان رہا، میرے دائرے علم میں نہیں، کون سی دنیا ہے؟ تو کیا تم ایسے معبود کو پوچھتے ہو تو زمین میں جس کا علم ہی نہیں ہے؟ ام بظاہر من القول، یا صرف خوشخوشی ہے، بک بک کر رہے ہو؟ یہ بظاہر من القول، ذرا رد دیکھیے آپ، ولیوں کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد اپنا اسٹیٹس بتایا، پھر جو زندہ درگور کرنے کا ایک دم دیکھ رہے ہیں جو ردی کی ٹوکری میں ڈال رہا ہے، اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، نام بتاؤ، یا پھر یہ بتاؤ کہ کہاں پر ہے وہ، ظاہر ہے وہ پاورفل ہے نا، تو وہ پاورفل ہوگا تو کچھ تو ہوگا، اس کا ایڈریس بتاؤ، یا پھر یوں ہی ام بظاہر من القول۔ لیکن حبیب ایک چیز اور میں اعلان کروا دوں، وہ کیا ہے؟ بل زین للذین کفروا مکرہم، کافروں کے جو مکر و خیال ہے، کافروں کا جو دھوکہ ہے، کافروں کی جو یہ سازش ہے، ان کافروں کی سازش کو خوبصورت کر دیا گیا ہے۔ اب اس لفظ کو نہیں سمجھے ہم، یعنی کافر جو بت کو پوج رہے ہیں اور اس بت کے پوجنے میں بڑے اپنے آپ میں مگن ہے کہ میں 100 بار یہاں یاترا کو گیا، 50 بار یاترا کو گیا، یہ جو ان کے اندر جو فیلنگ آ رہی ہے تقویٰ کی، پرہیزگاری کی، اچھے کی، یہ شیطان نے اس بے عمل کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت انداز میں پیش کر دیا ہے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ جیسے کوئی اگر شراب پینے کے بعد دیکھتے کیسا مست مگن ہوتا ہے، مست مگن ہوتا، حالانکہ وہ صحیح کیا ہے غلط کیا، لیکن نہیں، پینے کے بعد شیطان نے اس کو جو مخمور کر دیا ہے نا، وہ وہی عمل اس کو بہت اچھا لگ رہا ہے، تو برے عمل کو شیطان نے اچھا کر کے پیش کر دیا ہے۔ تم جو کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو، طلاق دے رہے ہو، ارے برابر دو، وہ بہت چڑیل ہے، بدماش ہے، لو اچھا، اس کو برے عمل کو اچھا کر کے دیکھیے۔ قرآن حدیث کہہ دیجئے یہ جو کر رہے ہیں نا نان سینس باتیں ہیں، مگر تمہاری مدد کون کر رہا ہے؟ شیطان، جو مقابل ہے رحمان کا۔ تو شیطان نے ان پہ مکر و فریب کو کیا کر دیا ہے؟ اچھا کر دیا، اچھا پیش کر دیا ہے۔ یوں منہ زبان میں آپ کو سمجھاؤں، اچھے تشت پہ، گلاب کے پھول پہ، بولا تو نہیں جا رہا، بد جانور کا گوشت رکھ دیے تو بکرا کا گوشت نہیں ہو جاتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ ان کے برے اعمال اچھے تشت پر پیش کر کے شیطان نے کہا ایک دم بہترین کو تم پوج رہے ہو، برابر کو ظاہر ہے شیطان کو تو پاور بھی دیا نا اللہ تعالیٰ۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں دجال کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ سیمنٹڈ جگہ پہ سبزی اگائے گا۔ اب یہ ہے نا ٹائلز، اب اگر سبزی اگا دے یہاں پہ کوئی کھیرا، مولی، گاجر، اب آپ تو سوچنے لگیں گے نا ارے بابا ارے قدرت والا جن کو کہنے لگیں گے، لیکن نہیں، وہ اس کا جو جنت ہو نارن بنارو جنت، اگر آپ انکار کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور اقرار کریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ دیکھا نا آپ نے، اتنا پاور اللہ نے دیا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ آپ اپنے ایمان کو بچائیے، اور بچائیں کیسے؟ اولیاء اللہ سے جڑے رہیں گے، یہ ہے ظاہر ہے۔ آپ بچے ہیں، ٹھیک ہے،
آپ 2-3 جنے کو نہیں مار سکتے، لیکن اگر آپ کا کوئی سپورٹر آپ کے ساتھ موجود ہو تو ہمت آپ کی بڑھ جاتی، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، ایسے ہی آپ ولیوں کے سپورٹ میں رہیے، الحمدللہ آپ گڑبڑ بھی ہوں گے نا پیچھے کر کے آگے میں جائیں گے، یہ ہے اصل، الحمدللہ کونوا مع الصادقین۔ آگے دیکھیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور کون ہے جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہدایت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ جسے گمراہ کر دے اس کا ہدایت کرنے والا کوئی نہیں۔ اس لفظ پہ بھی ذرا مس گائیڈ کرتے ہیں آپ کو، اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے نا، اور یہ کوئی سے مراد نبی کے پاس آ جاتے ہیں، ولی کے پاس آ جاتے ہیں، کوئی نہیں ہے یعنی اللہ۔ ارے سوال یہ ہے کہ نبی والے کو اللہ گمراہ ہی نہیں کرے گا، اور جو نبی والا نہیں اسے گمراہ کر دے گا پھر اسے کوئی ہدایت نہیں کرنے والا، یہ ہے مراد۔ یہ ہے اصل قرآن کا مطلب، جو اللہ کے حبیب کا ذریعہ رکھے گا، جو اللہ والا ہوگا، نبی والا ہوگا، ولی والا ہوگا، اسے گمراہ نہیں کرے، وہ تو خود ایک شیورٹی ہے نا ان کے پاس، سمجھ رہے؟ تو اللہ اسی لیے سورہ کہف کے آیت نمبر 17 میں کہا گیا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے گا فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اس کا نہ کوئی ولی پاؤ گے نہ مرشد پاؤ گے آپ۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسے گمراہ اللہ کرتا ہے جس کا کوئی مرشد اور ولی نہ ہو۔ آٹومیٹک مفہوم ہوا کہ جس کے پاس ولایت اور مرشد کا تصور ہوگا اسے گمراہ نہیں کرے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ کیوں نہیں ہمارا نماز ہماری یہ کافی ہمارے وہاں صحابہ سے بھی زیادہ ان کو نماز کی فکر ہے، اہل بیت سے بھی زیادہ نماز کی فکر ہے۔ نہیں 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 نہیں، آپ کیجئے سب کچھ لیکن بھروسہ خدا پر کیجئے آپ کہ اللہ اپنے فضل سے بخش دے بس۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کون ہے جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کو ہدایت کوئی نہیں کر سکتا۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسوں کے لیے دنیاوی زندگی میں تو عذاب ہے ہی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، اور آخرت کا عذاب اور دردناک ہے، بھیانک ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں۔ ایک ایک درس کو جب سنیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے۔ اب یہاں پر یہ آیت اٹھا کر آپ کو لائیں گے، دیکھو اللہ فرما رہا اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں، اور جبکہ یہاں پیچھے سے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ بتائیں 3 رکعت نماز پڑھے نا، تیسری رکعت پڑھے، ارے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ایسا پڑھے نا کہ تیسری رکعت سے پڑھے اور بولے کہ نماز ہو گئی؟ نہیں، تو یہاں ترتیب دیکھیے، بات یہاں اللہ کے محبوب بندوں کے گستاخوں کا رد کر رہا اللہ تعالیٰ، اور اس کے اوپر وعید پر وعید سنا رہا۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسوں کو ایک اور وعید، کیا پہلے تو میں نے گمراہ کر دیا اب آپ کوئی ہدایت۔ اچھا یہاں پر آپ نبی کیسے مراد لیں گے؟ نبی کی گستاخی کی بنیاد پر ہی اللہ نے گمراہ کیا، اللہ نے گمراہ اسی لیے کیا ہے کہ تم نے نبی کی گستاخی کی، مذاق کیا۔ اب اس آیت کو کیسے فٹ کر سکتے ہیں کہ نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتے؟ نبی کے گستاخ کو بھگایا اللہ نے، تو اب نبی کا معاملہ ہی نہیں ہے وہاں پر، وہ تو سزا مل گئی ہے، اب وہ جائے گا ہی نہیں پہلے نبی کے پاس۔ گستاخی کرنے والا خدا کی بارگاہ سے مردود ہوا اور وہاں لے کے جائے گا، مردود ہی نہیں ہوگا پھر، ٹھیک ہے؟ تو عائشوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ دنیاوی زندگی میں بھی عذاب اور آخرت میں بھیانک عذاب، اور ان کا کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ اب آپ بتائیے آپ کے لیے یہ آیت اتری ہے؟ نہیں، تو پھر آپ کو کیوں ڈرایا جاتا ہے اس آیت سے؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں بچاتا اور آپ ڈر رہے ہیں۔ ارے ہاں، ہمارے کو بچانے والا کوئی نہیں، بلکہ دشمنان دین کو، گستاخان رسول کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، یہ ہم پر ہے وہ فکر کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، ابھی اسی لیے دیکھیں آیت نمبر 35 میں دیکھیں، مثل الجنت التی وعد المتقون، کیا بات ہے، جنت کی مثال، اس جنت کی مثال جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے۔ اچھا آپ جنتی کو سپورٹ کریں گے تو جہنمی بنیں گے؟ بولیے آپ، ایک دم کلیئر بات، اسی لیے ایسے ہی درد دینا چاہیے۔ تو جنتی کو عطر لگائیں گے تو بدبو آئے گی، کیسا کیسے، ذرا آپ سمجھیے اس بات کو۔ تو جنتیوں کو سپورٹ کرنے والا جنت جہنمی نہیں ہو سکتا، کلیئر بات ہے، صحیح ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ اللہ پاک کا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، یہ قرآن کا بھی ہے حدیث کا بھی۔ آپ سپورٹ کا مطلب یہی ہے۔ اب ذرا دیکھیے
मुत्तकियों से अल्लाह ने जन्नत का वादा लिया। एक जरा से इशारा लतीफ कैच कीजिएगा, मुत्तकियों से अल्लाह ने वादा लिया, ठीक है। अब सूरह यूनुस के आयत नंबर 62 में जाइए, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अब आप इसका तर्जुमा यूं कीजिए, अल्लाह के वली बेखौफ हैं, बेगम हैं, और अल्लाह के वली मुत्तकी हैं। अल्लाह के वली मुत्तकी हैं। और इस आयत का आप तर्जुमा सुनिए, उस जन्नत की मिसाल जिस जन्नत का वादा अल्लाह ने मुत्तकियों से लिया है। अब अगर आम जबान में कहूं, अब्दुल कादिर को सपोर्ट करोगे तो आप जन्नत नहीं बनोगे। और सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि अब नमाज पढ़ो, सपोर्ट का मतलब उनकी अच्छाई, उनकी कारकिर्दगी, उनकी तालीमात, ऐसा भी है। तो मुत्तकियों से जो जन्नत का वादा लिया है, उनकी शान ये है कि तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे नहरें रवा होंगी, उकुलहा दाइम वज़िल्लुहा, बोलते हैं तो मजा आता है। अल्लाह कम से कम हम सबको दस्तरखाने जन्नत नसीब फरमाए। उकुलहा दाइम वज़िल्लुहा, उसका फल भी और उसका साया भी, उस बाग का फल और उसका साया भी दायमी होगा। क्या बात है, ऐसा नहीं कि एक वक्त मिल गया तो हसरत करते रहो, बड़ा अच्छा था जी, है बड़ा अच्छा, वैसा नहीं, हमेशा सुभान अल्लाह। और सुनो, तिल का उकबल लमीन तकाओ, ये मुत्तकियों का अंजाम है, वह उकबल काफिरीन अन्नार, और काफिरों का अंजाम जहन्नम। देखा आपने, ये है कंटिन्यू। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यफ़रहून बिमा उनज़िला इलैक, और ए मेरे हबीब सुनिए, जिन्हें मैंने किताब अता किया वो खुश होते हैं। जरा जुमले पे गौर कीजिए, वो खुश होते हैं, वो आयत निकालने की बात नहीं करते वो खुश होते हैं बिमा उनज़िला इलैक, क्योंकि वो आप पर नाजिल किया गया है। महबूब पर अल्लाह कलाम भी महबूब उतारेगा, डराने वाला कलाम नहीं उतार सकता, डर वाला कलाम नहीं उतार सकता है। जो महबूब है तो उस पर उतरी हुई चीज भी महबूब। मगर मेरे हबीब वमिनल अहज़ाब मन युनकिर बाज़, कुछ हैं जो बात का इनकार करते हैं। देखा आपने, हबीब ऐलान कीजिए, इन्नमा उमिरतु अन अअबुदल्लाह, सुनो मुझे तो इस बात का हुक्म दिया गया कि मैं इबादत सिर्फ अल्लाह की करूं और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराऊं। इलैहि अदऊ व इलैहि मआब, मैं उसी की तरफ तुम्हें बुलाता हूं और ये ऐलान करता हूं कि तुम सबका पलटना उसी की तरफ है। एक आयत और, वकज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या, मैंने इस किताब को अरबी में नाजिल किया है, मैंने इस किताब को अरबी में नाजिल किया है। वला इन इत्तबअता अहवाअहुम, और ए लोगों अगर तुमने काफिरों की ख्वाहिश की इत्तिबा की, और ये क्या थी ख्वाहिश, पीछे दर्स ऊपर से आ रही है ना, ख्वाहिश क्या थी, नबियों को ज़ेर करना, वलियों को ज़ेर करना, उनका मजाक उड़ाना। तो अगर उनकी ख्वाहिश की इत्तिबा की, जरा सिमिलरिटी देखिए, अल्लाह पाक जो बताने जा रहा, इत्तिबा की बाद इसके कि तुम्हारे पास कतई इल्म आ गया, अंजाम भी बता दिया गया, तो मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़, तो सुनो तुम्हारा कोई मददगार, तुम्हारा कोई मुहाफिज, हामी, नासिर नहीं। अब यहां पर जो हामी की नफी है, मददगार की नफी है, वली की नफी है, किस बुनियाद पर है? दुश्मनाने दीन, गुस्ताखाने नबियों रसूल की इत्तिबा करने की बुनियाद पर। अगर आप गुस्ताखाने रसूल की ख्वाहिश पर चलोगे, उनके जैसा अकीदा तसव्वुर रखोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारा मुहाफिज नहीं है, मददगार नहीं है, वली नहीं है। इसका उल्टा मतलब क्या हुआ, अगर नबी और वली को सपोर्ट करोगे तो अल्लाह भी मददगार है, अल्लाह भी मुहाफिज है। यही तो मतलब हुआ ना, आया समझ में जुमला? तो ऐसी आयत कहीं पर भी हो, आपको पेश किया जाए, मालकुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला नसीर, जैसे कल किसी कनाडा से किसी ने किया, कुरान कहता है तुम्हारा कोई मददगार नहीं, मैंने कहा तुम्हारा कोई मददगार नहीं, आप मुझे कह रहे हैं, आपको मैं कह रहा हूं, ये तुम्हारा कौन है? ये तुम्हारा कौन है? अल्लाह फरमा रहा ना भाई, तो तुम्हारा कौन है? ये तुम्हारे से मुराद नबी और वली के दुश्मन है। आप दुश्मन हैं? नहीं, तो फिर अल्लाह आपका मददगार है। समझ गए आप? तो ऐसा इस तरह से आयत नंबर 37 तक का दर्स हो गया। ऐसी आयत कहीं भी आएगी तो आप हमेशा एक्सप्लेन कर दोगे आप
جب بھی آپ کو، اب تو سینٹینس وغیرہ آپ تو سب جانتے ہو نا، جب بھی کہے دیکھو اللہ فرما رہا مددگار نہیں، تو کس کا مددگار نہیں تب تو پوچھ سکتے نا. تو آپ اگر کہیں گے کہ جو وہ کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں آستانہ درگاہ یہ سب تو تھا نہیں مکہ مدینہ میں، یار کہاں سے فٹ کر رہے ہو؟ دیکھو بدعت کو حسنہ ہونے کے لیے چیز بھی حسنہ ہونا ضروری ہے. اگر حسنہ سے کیا مراد ہے؟ وہ ریلیٹڈ آف شریعت ہونا ضروری ہے. حسنہ اسی وقت ہوگی بدعت جب ریلیٹڈ آف شریعت ہو، اپوز آف شریعت ہو تو حسنہ نہیں ہو سکتی. یہ بات دھیان میں ہمیشہ رکھیے. تو آپ جو ہے ایسی ایسی چیز لا رہے ہیں جو نبی کے زمانے میں تھی نہیں. اب اگر یہ اپوز ہے تو ریجیکٹ ہے، اور اگر ریلیٹڈ ہے تو قبول کرو. دیکھیے جیسے آپ کی مسجد میں لکھا ہوا مدینہ مسجد ہے، 4 مسجد کہاں ہے؟ ایک تو بدعت ہے کہ نہیں؟ نبی کے زمانے کی تو ہے نہیں، صحابہ کے زمانے کی تو ہے نہیں. اب نبی نے نہیں پہنا، صحابہ نے نہیں پہنا، اور آپ پہنے ہو اور مغرب کی نماز بھی پڑھے. اب غصے میں اتار مت دینا، آپ کہنا کہ ہاں ریلیٹڈ آف شریعت ہے، کیونکہ ہم نے اس کو شریعت کے لیے یوز کیا ہے نا. ہاں شریعت کے لیے یوز کیا، تو جو شریعت سے ریلیٹڈ ہو وہ ایکسپٹڈ ہے، وہ بدعت حسنہ. خلاصہ یہ کہ جہاں کہیں بھی آپ کے پاس یہ آیت آئے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک و مختار نہیں، تو مراد یہاں کفار کے معبود ہیں یا خود کفار ہیں. اور جہاں کہیں بھی یہ آئے کہ تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، اولیاء اللہ بھی ہے، تو اس سے مراد آپ سمجھیے اہل توحید ہے اور اہل رسالت ہے، موحد مسلمان. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب اپنی یہ کیٹیگری کو فکس کر لو گے نا، گمراہ نہیں ہوگے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب العلاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، بالخصوص کوئی برکات گیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، حسن عقیدہ اور خوش اخلاقی کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.